جیسا کہ ہمارے بہت سارے احباب غسل کے لیے جاتے ہیں اور ایسے ہی غسل کر کے آ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم نے صحیح غسل کیا ہے، تو حضرت یہ بتا دیجیے غسل کا صحیح اور سنت طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، غسل فرض ہو یا غسل مستحب کی ادائیگی کا ارادہ ہو یا غسل سنت کی ادائیگی کا ارادہ ہو، تو ان میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ سنت طریقے سے غسل کیا جائے۔ ویسے غسل کے اندر 3 فرائض ہوتے ہیں۔ پہلا، غرارے کے ساتھ کلی کرنا، دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ اگر کسی نے ان کی بھی ادائیگی کر لی تو اس کا بھی غسل ہو جائے گا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ سنت طریقے سے غسل کیا جائے تاکہ ثواب کا ترتب ہو۔ غسل کرنے کا جب ارادہ ہو تو سب سے پہلے نیت کر لی جائے، اس لیے کہ پاکی کے حصول کی نیت کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب قبلے کی تعین کر لی جائے کہ سطر کھلا ہونے کی صورت میں قبلے کی طرف رخ کرنا اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا، یہ دونوں صورتیں مکروہ تحریمی ہوتی ہیں۔ جب غسل کرنے لگے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے، پھر اس کے بعد جسم میں کہیں بھی ناپاکی لگی ہو تو پہلے اس کو زائل کرے، پھر اگلے اور پچھلے دونوں مقامات استنجے کے دھوئے۔ اب جس طریقے سے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں بعینہ اسی طرح غسل کے اندر بھی وضو ہوتا ہے۔ نماز والا وضو غسل کے اندر سنت ہوتا ہے، تو جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح غسل کے اندر وضو کریں۔ اس میں فقہا نے فرمایا کہ پیروں کو نہ دھویا جائے، لیکن فقہا نے یہ اس زمانے کے اعتبار سے فرمایا تھا چونکہ اس وقت نالیاں موجود نہیں ہوا کرتی تھی تو غسل کرنے کے بعد پانی جمع ہو جاتا تھا۔ اب چونکہ ہمارے یہاں نالیاں موجود ہوتی ہیں تو پیر اگر دھو لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اس کے بعد وضو کرنے کے بعد پہلے دائیں کندھے پر پانی ڈالے، پھر بائیں کاندھے پر پانی ڈالے، پھر تمام ظاہری بدن پر پانی بہائے اور اس طریقے سے پورے جسم پر پانی ڈالے کہ کوئی بھی جسم کا حصہ دھلنے سے نہ رہ جائے، اس لیے کہ اگر پورے جسم میں کہیں بھی بال برابر بھی جگہ رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب انسان پاک نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے طہارت فرض ہے، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے غسل کرے۔ اور جو احباب پان اور گٹکا کھاتے ہیں وہ حضرات بھی توجہ دیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پان کے ریزے اور چھالی کے ریزے منہ کے اندر جم جاتے اور اٹک جاتے ہیں، تو فقہا نے فرمایا کہ کلی اس طرح سے کی جائے کہ جو منہ کے اندر پان کے اور چھالی کے ریزے جمے اور اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح طریقے سے نکل جائیں۔ غسل فرض کے اندر کلی کرنے کا اس طرح سے حکم بتایا گیا کہ کلی اس طرح سے کی جائے کہ منہ کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے۔ سردیوں میں غسل کرتے وقت زیادہ توجہ دیں کہ جسم میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض حصوں پر خشکی آ جاتی ہے اور ان خشکی والے مقامات پر صحیح سے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو ایسی خشکی والے مقام پر توجہ کے ساتھ پانی پہنچائیں اور
بعض جگہ جسم میں ایسی رہتی ہیں جو آپس میں ملنے پر وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو وہاں تکلف کے ساتھ ایسے مقامات پر پانی پہنچائیں۔ تو غسل کرتے وقت ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔